माज़ ٹی وی میں خوش آمدید دوستوں۔ انسان اس دنیا میں لاکھوں سال سے آباد ہے، لیکن اگر کسی باقاعدہ تہذیب کی بات کی جائے تو اس کے ثبوت ہمیں تقریباً 6000 سال قبل ملتے ہیں، جسے سنہری تہذیب کہا جاتا ہے۔ دوستوں، انسان نے تہذیب کے آغاز سے ہی دنیا کو اپنی ذہانت سے بدلنا شروع کر دیا اور ایسے ایسے عجوبے بنا ڈالے جنہیں دیکھ کے آج کا انسان بھی دنگ رہ جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ عجوبے تو ایسے بھی ہیں جو آج کے انسان کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ انہی عجائبات میں سے ایک عجوبہ مصر کے اہرام ہے، جو دنیا کے 7 قدیم عجوبوں میں سب سے بڑا ہے، اور یہ واحد عجوبہ ہے جو ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ دوستوں، یہ پراسرار اور حیرت انگیز تعمیرات کیسے، کب اور کیوں بنی، کس نے بنائی، آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستوں، ماہر آثار قدیمہ کے مطابق پورے مصر میں دریافت اہرام کی کل تعداد 138 ہے، جنہیں آج سے تقریباً 6000 سال قبل تعمیر کرا گیا، اور تمام ماہر آثار قدیمہ اور محققین اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ ان اہرام کی تعمیر کا مقصد مصر کے فرعونوں اور شاہی خاندانوں کو ان میں مدفون کرنا تھا، کیونکہ قدیم مصریوں میں اس وقت یہ عقیدہ موجود تھا کہ تدفین کے بعد اگر کسی شخص کے جسم کو محفوظ کر رکھ دیا جائے تو ایک خاص وقت کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اس لیے مصری لوگوں نے اپنے وقت کے بادشاہ، جن کو فرعون کہا جاتا تھا، ان کی ممیز بنا کر ان اہراموں میں محفوظ کر دیا تاکہ وہ بنا کسی چھیڑ چھاڑ کے ایک لمبی نیند لے سکیں۔ اس کے علاوہ یہ مصری لوگ اس فرعون بادشاہ کی دولت، مثلاً سونا، چاندی، کھانے پینے کا سامان، یہاں تک کہ اس کی بیویاں اور کنیزیں بھی اس کے ساتھ ہی دفنا دیا کرتے تھے، تاکہ وہ فرعون جب نیند سے بیدار ہو یعنی زندہ ہو تو اسے ہر چیز وہیں موجود مل جائے۔ اہرام مصر کے اندر بہت سی باتیں بھی لکھی دیکھی گئی ہیں، جس پر یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کسی نے ان لوگوں کی نیند کو خراب کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج بہت بھیانک ہوں گے، اور وقت نے یہ ثابت بھی کیا۔ جو بھی ان اہرام کے اندر ہیرے جواہرات اور تحقیق کر کے ان کے رازوں کو جاننے کے لیے داخل بھی ہوا تو ان اہراموں کی نحوست کا شکار ہو کر طرح طرح کی مصیبت کا شکار ہو گیا۔ دوستوں، یہ اہرام مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے 10 میل کی دوری پر واقع ہیں۔ ان اہراموں کی دیواروں میں 0.008% کا فرق موجود ہے، جبکہ یہ بات جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ آج کے 21 صدی کی تیار کردہ عمارتوں میں بھی اس سے کہیں زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ نیپولین نے جب مصر کو فتح کیا تو اس کے دل میں ان اہراموں کے راز کو جاننے کا شوق پیدا ہوا، لہٰذا تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ اہرام کی مشرقی سمت عین مشرق کی جانب اور باقی سمتیں عین اسی قطبین پر موجود ہیں، اور صرف ایک اہرام کی تعمیر میں اتنے پتھر استعمال ہوئے کہ اس سے پورے فرانس کے گرد 10 فٹ اونچی اور 1 فٹ موٹی دیوار تعمیر کی جا سکتی ہے، اور مزید کہ اگر ان پتھروں کی سیلوں کو 1 فٹ کی سیلوں میں کاٹ لیں تو یہ چھوٹے چھوٹے پتھر پوری دنیا کے گرد ایک زنجیر بنانے کے لیے کافی ہوں گے۔ دوستوں، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہزاروں سال پہلے ایسے کیسے ممکن ہوا؟ کیا صدیوں پہلے کا انسان قطب نما کا استعمال جانتا تھا؟ اس وقت میں ایسی کون سی ٹیکنالوجی موجود تھی جو ہم آج کے انسانوں کے پاس بھی موجود نہیں ہے؟ آج کی کوئی بھی کنسٹرکشن کمپنی اہرام مصر کو تعمیر نہیں کر سکتی۔ دوستوں، غزہ کے مقام پر موجود 3 اہرام، جن کے نام خوفو، خفرے اور مینکر ہے، اور انہی کا شمار دنیا کے 7 قدیم عجائبات میں بھی ہوتا ہے۔ سب سے بڑا اہرام خوفو ہے، جس کا کل وزن 7 کروڑ ٹن ہے۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ در حقیقت یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ ہزاروں سال قبل بنا قطب نما، بنا کرینوں اور دوسرے آلات کی موجودگی کے بغیر ان بھاری پتھروں کو اونچائی پر کیسے لے جایا گیا؟ ان اہراموں کی تعمیر سے متعلق کئی کہانیاں عام ہو چکی ہیں، لہٰذا اس سے حقیقت کو ڈھونڈ کے نکالنا کافی مشکل ہے۔ مصر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے دستی اوزاروں کی مدد سے ان پتھروں کی سیلوں کو تراشا اور انہیں وسیع طرح سے گھسیٹتے ہوئے ان جگہوں پر لائے جہاں یہ اہرام تعمیر ہیں، یا دریائے نیل سے تیراتے ہوئے انہیں غزہ تک پہنچایا گیا۔ مگر در حقیقت دوستوں، قدیم زمانے کے لوگ اس قدر ناقابل یقین حرکت اور درستگی کے ساتھ یہ عمارت تعمیر نہیں کر سکتے تھے۔
کیونکہ پتھروں کی کانوں سے 26 لاکھ پتھروں کو کاٹنے کے لیے لاکھوں مزدور درکار تھے، لہٰذا اتنے لوگوں کے سرمایے کے لیے حکومت وقت نے کہاں سے فراہم کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ نہ ہی اس زمانے میں کوئی ڈائنامائٹ اور نہ ہی کوئی دھماکہ خیز مواد موجود تھا کہ ان پتھروں کو تراش کر یا توڑ کر ان سے اہرام تعمیر کرائے جا سکیں۔ دوستوں، ایک انتہائی اہم نظریہ یہ بھی ہے کہ ان اہراموں کی تعمیر میں آسمان سے آنے والی غیر انسانی مخلوق نے حصہ لیا، جس میں ہارس نامی دیوتا کا نام قابل ذکر ہے، جسے روشنی کا دیوتا بھی کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے اسی نے ان اہراموں کو تعمیر کیا۔ مگر در حقیقت یہ ہارس دیوتا کون تھا؟ دوستوں، فری میسن نامی خفیہ تنظیم سے آپ میں سے زیادہ تر لوگ واقف ہوں گے اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس تنظیم کے تانے بانے اہرام مصر سے ملائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فری میسن نامی خفیہ تنظیم اسی ہارس دیوتا کو اپنا لیڈر تسلیم کرتی ہے اور اسے نہایت عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جب ہم زمین پہ بسنے والے تمام افراد کو نظر میں رکھنے کے قابل ہو جائیں گے تو اس ہارس دیوتا کی آنکھ اہرام سے ابھرے گی اور اس طرح ان کی عالمی حکومت قائم ہو جائے گی، یعنی کہ نیو ورلڈ آرڈر کے بعد ان کا مسیحا اہرام سے نکل کر زندہ ہوگا اور وہ اس کی قیادت میں پوری دنیا پر قبضہ کر لیں گے۔ یہاں یہ بات سمجھنا کافی ضروری ہے کہ ایک آنکھ والے شخص کا تصور اسلامی روایت میں دجال سے وابستہ ہے۔ حیرت انگیز طور پر ان اہراموں کی تعمیر کا ذکر قرآن پاک میں 1400 سال قبل موجود ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے، اے حمان تو میرے لیے مٹی کو آگ میں پکا، پھر میرے لیے ایک بلند عمارت بنوا تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کا سراغ لگا سکوں۔ اس آیت مبارکہ میں فرعون حمان کو حکم دے رہا ہے کہ میرے لیے مٹی کو آگ میں پکا کر ایک بلند عمارت بنواؤ۔ اس کے علاوہ اس آیت میں مصر تہذیب کے طرز تعمیر کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ دوستوں، مصر کی تاریخ کئی ادوار پر موجود ہے، جس میں ہر دور کو ایک سلطنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان ادوار میں چوتھا دور تاریخ مصر میں نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسی دور کے اندر یہ اہرام مصر تعمیر ہوئے۔ یہ اہرام 5 سے 6 ہزار سال قبل تعمیر کیے گئے۔ اس دور میں انسانیت تاریخ لکھنا نہیں جانتی تھی، یہی وجہ ہے کہ ان اہراموں سے کئی کہانیاں وابستہ ہیں، جبکہ ان گنت ناولز اور بے شمار فلمز بن چکی ہیں۔ مگر ان اہراموں کے کافی راز کھلنے کے باوجود کئی راز چھپے ہوئے ہیں، جو ممکن ہے آنے والے وقت میں انسانوں پر کھلتے رہیں گے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور آپ اہرام مصر کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔